میری پیشن گوئی یہ ہے کہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے جتنی دیر نواز شریف سچ نہیں بولیں گے یہ اور دلدل میں پھنستے جائیں گے. ہم تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آج میں 100 کروڑ روپے اور دینے کا اعلان کر رہا ہوں. ہم نے ابھی 2.5 روپے بجلی ابھی مزید سستی کر دی. جلسے کرنے سے اور جلسوں میں 3 دفعہ ایک ہی سڑک کا پھر سے افتتاح کرنا پڑ گیا, پھر سے 4تھی دفعہ گیس لائن پائپ کی 4تھی دفعہ افتتاح کر دی. اس سے بات نہیں بنے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24. عارف نظام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی اجازت سے اعلان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ این کی حکومت کون کون سی ایکسرسائزز جو ہے پولیٹیکلی آپشنز کو کرنے جا رہی ہیں استعمال, اور پی ٹی آئی اور ان کے جو اتحادی ہیں اگر کوئی ہیں تو وہ کیا چارٹر آف ڈیمانڈز اور الٹیمیٹم لے کے آنے والے ہیں, تاکہ پورا ملک جو اس صورتحال کو بڑا گہری نظروں سے مطالعہ کر رہا ہے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, آیا ہم ان کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں یا ہم بھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. حکومت کا اس وقت تک یہ موقف ہے کہ پاناما پیپرز کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حکومت پر جو دباؤ, پریشر یا کرائسس یا ان کے جانے کے جو دن گنے جا رہے تھے وہ اوور ہو گیا ہے, اور ان کے اشتہارات اور بیانات اور ان کے اپنے ڈاکومنٹس کی وجہ سے گرد جو ہے بیٹھ گئی ہے, اور وہ ناطے توتے صاف شفاف حکومت جو ہے کرپشن سے پاک باہر آ چکی ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو آپشنز ہے, نظامی صاحب ابھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ہم نے آج دونوں کا ایک بغیر کسی بیلنس کو لوز کیے ہوئے موازنہ کرنا ہے. جی نظامی صاحب. بیلنس کیا لوز کرنا جی, ہم نے بیلنس تو کوئی ہے رائے کوئی نہیں کسی کی باتوں میں. اب آج میاں نواز شریف کا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 8 ارب کا جو پیٹرول کی سبسڈی دینی تھی وہ ہم خود ادا کریں گے بجائے کہ لوگوں سے لینے سے, اور جو پیٹرول ڈیزل سب کی قیمتوں میں اضافہ 1 مئی سے ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کہا کہ میں منصورہ کے عوام کو یہ انعام دینے آیا ہوں. بجلی بھی 2.5 روپے سستی ہوئی ہے اور سستی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے ان کا اپنا پیٹرول بھی مک گیا, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دھکا سٹارٹ ہے اب. ہاں, مطلب ہے کہ حکومت جو ہے گالی گلوچ اور اس قسم کی باتیں, اور ایک بڑا اگریسو پوسچر آپ کو نظر آیا میاں نواز شریف کا. ان کا خیال ہے کہ the worst is over. اب کیوں ان کو اتنی یقین دانی ہو گئی ہے؟ پہلے تو دیکھیں نا وہ جو جرنلسٹ کی تنظیم ہے ان کے اوپر بڑا ایک مخصوص گروپ نے جناب اس کو بڑا میڈیا کے گروپ نے اچھالا اس کو کہ جس طرح جی نواز شریف صاحب کا نام تھا غلطی سے تھا اور وہ بری ہو گئے. بھائی ان کا نام تو ایک وارث کے طور پہ ہی تھا نا, لیکن ابھی تک جو بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب تو کوئی حکومت نہیں دے پائی. اب خالی یہ کس معاف کرنا قطع کلامی نظامی صاحب, آپ نے بھی حکومتوں کا تار چڑھاؤ زوال عروج اور پھر ڈرم کر گرنا سب کچھ دیکھا ہے. مجھے بتائیں ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے نواز شریف کی حکومت کا؟ سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ 2018 میں ہم سروائیو کر جائیں, اور تب تک جو ہمارے منصوبے ہیں وہ فروٹفل ہو جائیں گے, چاہے وہ بجلی کے ہوں, چاہے وہ گیس کے ہوں, سارے معاملات ہوں, اور اس کے ذریعے وہ الیکشن جیت جائیں گے. اور ان کو واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار باقی جو لوگ طاقتیں جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس کو سیبوٹاج کر دیں. لیکن ایک جو نیا اضافہ غلام حسین صاحب اس میں ہوا ہے, آپ کو پتہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی تاریخ جو ہے وہ بڑی تلخ ہے باقی اداروں کے ساتھ تال میل کی. کسی بھی آرمی چیف سے ان کی نہیں بنی. ہمارا خیال تھا کہ جنرل راحیل شریف سے ان کی بڑی بنتی ہے اور گاڑی چھنتی ہے, ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی تھی. اب اچانک ایک نیا پینترا بدلا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے دیکھیں
مشرف سے نہیں بنی، اس سے پہلے جنرل بیگ سے نہیں بنی، آصر نواز جنجوعہ سے نہیں بنی، جہانگیر کرامت کو تو انہوں نے سیک کیا. ہمارا خیال تھا کہ جو موصوف ہیں دو شریف، یہ بڑے شریف ہیں اور ان کے درمیان بڑا معاملہ ٹھیک رہے گا. لیکن آپ نے اپنے ہی پروگرام میں دیکھا ہے ایک دو جگہ سے ایک دو لوگ جو آئے ہیں کہ شکایت کا جو منبع ہے وہ بین السطور جو ہے وہ جا رہا ہے اگینسٹ دی ملٹری، فوجی قیادت کی. تو یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں سسٹم کو ایک خطرہ ہے بڑا سخت. نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں نا، اب ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو ہمارے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے. باقی جتنی بھی تھریٹس ہیں جن کے نتیجے میں حکومت جا سکتی ہے، وہ فوج کی پشت پنائی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انوالومنٹ یا آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں. لہذا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ فوج کی طرف کر لیا. نہیں آج انہوں نے ایک بڑا معنی خیز فکر رکھا ہے. انہوں نے کہا سب لوگ ٹانگیں کھینچنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لتاں بھی نہیں کھینچ رہے ہیں. اب لتاں کھینچ رہے ہیں کون نے؟ عمران خان ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یا اپوزیشن ہے جو بحیثیت مجبور اس کی طرف اشارہ ہے، یا مقتدر اداروں کی طرف اشارہ ہے. لیکن اب یہ بتائیں نا کہ ساری سیاسی جماعتیں اب ان کا موقف کیوں نہیں مان رہی؟ کن کا؟ حکومت کا. اس سیاسی جماعتوں کا بھی دیکھیں آپ نے ایک چھڑا ہے. خان صاحب کو بھی اس طرح کی ٹیل بلڈ نہیں مل رہی جس کا ان کا خیال تھا. خان صاحب کے ساتھ ہیں. 2 مئی کو چودھری اعتزاز سے گھر ساری اپوزیشن کٹھی بھی ہو رہی ہے. وہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تو کٹھے ہیں کہ یار اس کی ٹی او آر جو ہیں وہ 1956 کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، نیا قانون بننا چاہیے، کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس کو کرنے چاہیے ساری چیز. چلو میں اب لیکن تحریک چلانے پہ اب جو میرے ذرائع نہیں پہلے میں نے سنا نا میری بات، تحریک چلانے پہ وہ متفق نہیں وہ ہے. تو اور اگر دیکھیں آج عمران خان نے ایک بات کہی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ اگر جمہوریت کو خطرہ ہو، انہوں نے کہا جمہوریت کو خطرہ تو نواز شریف سے ہے، یہ چلے جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا مختلف موقف ہے کہ اگر جمہوریت کو کو خطرہ ہوا تو ہم نواز شریف کے ساتھ ہوں گے. یہ ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے. چلیں آپ کو ذرا، کیونکہ آپ کو بڑا ماشاءاللہ اتھارٹی سمجھا جاتا ہے سارے معاملات پر. اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کس فریم آف مائنڈ میں ہے جی؟ ان کے قریبی ذرائع کیا ہمیں بتائیں. آپ آج ان سے دوپہر گزار کے ہیں، بتائیں نا. ہمیں بتا دوپہر گزارنا کمال ہے. میں نے شام نہیں کہا یا رات نہیں کہا، دوپہر ہی یعنی کہا. تھوڑا یعنی سلام دعا کی حد تک، لیکن وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. علیحدہ نہیں ہے، مطلب آپ کی ساری انپٹ ہے، آپ سب سے ملیں. اب آپ سن لیں جی. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے اندر جو اعتماد ہے اور ان کے اندر جو جوش جذبہ ہے اور ایکسائٹمنٹ ہے از سیکنڈ ٹو نن. یعنی کچھ دیر سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کم از کم کہ وہ بڑے پرجوش طریقے سے لگے ہوئے جو بھی کام وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپشن رکھنے لگے ہیں نواز شریف حکومت کے سامنے. نمبر 1 جو کہتے ہیں کہ آنریبل اخلاقی طور پر آئینی اور قانونی اور ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے کہ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان پر چونکہ الزامات لگے ہیں وہ باعزت طور پر عہدے سے استعفیٰ دے کے الگ ہو جائے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ 0% چانس. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے میاں صاحب مر جائیں گے، استعفیٰ نہیں دیں. وہ کہتے ہیں یہ آؤٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کر لیں جس طرح ان کی نون لیگ کے اندر بغاوت پھیلتی جا رہی ہے، وہ ایسی حکومت بنا لیں جو نون لیگ سے باہر، یعنی شریف خاندان سے باہر. ایک منٹ کون سی بغاوت نظر آ رہی ہے آپ کو نون لیگ میں؟ نہیں اب شروع ہو گئے نا، وزیر بھی بیان دینے چلو. پہلے کبھی سوچا تھا کہ وزیر اعظم کے منہ پر کہا جائے کہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ الیکشن کرا دیں، ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ باتیں میری ہوش سے پہلے کی اگر ہوں تو ہوں. جب سے میں نے میاں نواز شریف کو دیکھا ہے مئی 81 سے جب یہ تو یہ آپ کا خیال ہے جو یہ کیبنٹ کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں؟ جی کیبنٹ اور جو پہلے وہ تو آپ کو پتہ نا کہ ان کی جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، میاں دے نعرے وجن لے. تو اب یہ نعرے نہیں بج رہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو جی ہماری ٹانگیں کھینچ رہی ہیں. بھئی آپ تو کام ہی ایک ہی اس وقت کر رہے ہیں.
سوائے گالم گلوچ کے مخالف بھی آپ پر الزامہ لگا رہے ہیں, آپ دونوں قوت سے لگا رہے ہیں. اچھا وہ دوسرا کہتے ہیں جی وہ شریف خاندان سے باہر کسی نیک نام سیاستدان کو یہ گورنمنٹ دے دیں اور ہم جو ہے 1 سال کے اندر قابل قبول الیکشن کمیشن جو ہے سب کو قابل قبول اس کے تحت الیکشن ہو جائے, ہم اس کو بھی قبول کرتے. جی اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر جوڈیشل کمیشن کی کارروائی جو ہے اس کا ایک ٹائم مقرر کریں کہ اتنے دن کے اندر اندر یہ بتا دیں کہ جو پیسہ وہاں آف شور کمپنیوں میں ان کے بچوں نے دیا ہے یا جس نے بھی دیا ہے یا انہوں نے لیا ہے, اگر وہ آ گیا تو پھر یہ جو ہے نا ان کو ڈسمس ہونا پڑے گا ایز اے رزلٹ آف جوڈیشل کمیشن رپورٹ, اور پھر ان کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز جو ہم نہیں چاہتے, تاکہ جمہوریت بھی نہ یہ ان کے غلام حسن صاحب میں آپ کا جواب جو ہے نا انگریزی میں اور اردو میں دونوں تو جی مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, ٹھیک ہے نا. یہ دھرنے کے موقع پہ بھی بڑی تڑیاں ہم نے سنی ہوئی ہے خان صاحب کی. یا دوسرا اردو کے اندر میں کہوں گا ساون کے اندے کو ہرا ہیرا نظر آتا ہے. یہ ایک قسم کی وشفل تھنکنگ ہے. آپ سن لینا, آپ مجھے بھی موقع دینا, آپ کو بھی دینا ہے لمبی تقریر کی. آپ بتائیں نا کہ اس کے مخالف کیا ہے. You are being the devil's advocate, so I can be the advocate also. میں نہیں کسی کے ڈیول کا تو نہیں, ایک محاورہ ہے, جس کو ڈیول نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان آپشن کے ساتھ آنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں یعنی ہمارے ساتھ کوئی آئے نہ آئے ہمارے طاقت ہے کہ گورنمنٹ کو آپ میری بھی زبان بندی نہ کریں, بریک کے بعد مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں, جتنا مرضی وقت دے دیں مجھے, لیکن آپ 10 منٹ آج آپ چارج ہو کے آئے ہیں پی ٹی آئی کی میٹنگ سے. نہیں میں نے تو اطلاعات بیٹریاں چارج ہیں فل ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے اور موومنٹ چلانی کیا ہے, موومنٹ چل رہی ہے. اب یہ آپ کا جواب دیں کہ کون سی موومنٹ کی آپ بات کریں آفٹر شارٹ بریک. ہم پورے پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا رکھتے ہیں, عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا رکھتے ہیں, ہم دھرنوں کا ایجنڈا نہیں رکھتے. میں وہ شخص ہوں جو فیتا کاٹ کے تو پھر اس کو مکمل کرواتا ہوں. صرف فیتا نہیں کاٹتا, یہاں تو یہ سب لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھائی نواز شریف تو پاکستان پہ اپنے سارے اثاثے قربان کر چکا. نواز شریف کو تو بھٹو نے بھی آ کر اس کے اثاثے لے لیے. پھر مشرف نے ہمارے گھر ماڈل ٹاؤن تک کا قبضہ کر دیا اور ہماری خاندان کو اور ملک بدر کر دیا. اور کن کن مراحل سے ہم نہیں نکلے, کن مراحل سے ہم نہیں گزرے. جب آپ بھی ان مراحل سے گزر کر آؤ گے پھر بات کرنا, ہمارے ساتھ پھر بات کرنا. ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. مکے گیا گل مکتی نہیں, یہ دلوں نہ مکائیے. کوڑے خوب کدی مٹھے نہیں ہوندے, پاویں 100 من گڑ پائیے. ویلکم بیک. نظامی صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بات یہ ہے بڑی سیدھی ہے. یہ جو پرانا کلپ تھا الیکشن کے کیمپین کا اور جو آج کا کلپ ہے, نواز شریف ہیز گون آن دا فرنٹ فٹ. پہلے تو ان کے وزیر تھے نا, اب وہ خود فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں اور وہ اپنا جو کیس ہے نا وہ عوام کی عدالت ان کا ویسے ہے کوئی کیس جو بھی یار جو بھی ان کا کیس ہے. بھائی آپ بات تو کرنے دینا مجھے, میں نے ٹائم مانگا تھا آپ سے. کیس ان کا ہے, کیوں نہیں ہے ان کا؟ بتائیں ذرا, بتا دیں آپ بتا دیں. ان کا کیس یہ ہے کہ وہ ترقی چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں. نمبر 1 وہ ترقی چاہتے ہیں اور ہم دونوں نہیں چاہتے. آپ یار آپ پھر آپ بات کر لیں, میں نہیں کرتا. نہیں میں سوال بھی کر رہا ہوں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مقتدر حلقے یا آپ جس کو فوجی قیادت کہہ لیں یا فوج کہہ لیں, وہ ترقی نہیں چاہتی. وہ کسی بھی سیاسی حکومت کو یہ نہیں چاہتی کہ وہ پلے پھولے پنپے اور وہ ان کے ڈھب اور ایجنڈے کے مطابق کام کرے. اچھا, نمبر 2 یہ ہو گیا. نمبر 3 وہ اس کو کرپشن نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں یار انہوں نے یہاں سے مال باہر بھیجا, ان کے بچوں نے باہر کمایا, پاکستان سے پتہ نہیں کتنے دن ہیں, پھر انشورنس پالیسی کے لیے انہوں نے باہر رکھ. ہاں میں اور آپ اس کو کرپشن سمجھتے ہیں, وہ اس کو کرپشن نہیں سمجھتے, وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا 3 ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی حکمت عملی اب یہ ہے کہ وہ عوام رابطہ مہم جو ہے اس کو تیز کریں. اب آپ بات کریں گے ان کو بتاؤ آپشنس کیا ہیں. آپ نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے ریزائن تو کرنا نہیں ہے, نمبر 1.
اپوزیشن سے مذاکرات ان کو کرنے پڑیں گے کسی مرحلے پہ، ٹی او آر کے معاملے پہ اور دوسرے معاملے پہ، جلد کریں یا بدیر کریں، لیکن فی الحال وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ ہیں۔ ان ہاؤس چینج یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ان ہاؤس چینج پہ تیار ہو جائیں، کیونکہ اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی بھی ہو جائیں تو میاں نواز شریف کی عدوی اکثریت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ ان کو فارغ نہیں کر سکتے۔ ایک اور آپشن ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ جی وہ ریزائن کر کے الیکشن کرا دیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن وہ اس پاسبلٹی کو اس کی اب تیاری کر رہے ہیں، اس کی اب تیاری کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک اگر آپ دیکھیں جو گالی گلوچ کا جو ماحول ہے وہ تو اتنا بڑھ چکا ہوا ہے کہ آج دانیال عزیز نے عمران خان کو کہا کہ تم چپ نہ کیا تو میں تمہارے بچوں کی بات کروں گا۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ مریم بی بی کے بارے میں بات کر رہی، جو میرے خیال دونوں طرف سے ہی نامناسب ہے، میرے خیال سے فیملیز کو بیچ میں نہ لایا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو امپورٹنٹ ڈفرنس ہے وہ یہ کہ عمران خان کے بچے جو ہیں، اس کے جو 2 بیٹے ہیں، وہ تو پولیٹکس میں ہے ہی نہیں، لندن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جمائمہ ان کی جو فارمر وائف ہے اس کے بعد رہتے ہیں، دے آر ناٹ انٹو پالیٹکس۔ نہیں وہ تو اپنی طرف سے وہ ایک اور جو سکینڈل ان کے بارے میں امریکہ میں سال نتی کرتے ہیں نا، وہ تو ادھر اشارے کر رہے ہیں، یار سیتا شرم وائٹ والا ہے نا کرو، جی، یار اس طرح تو پھر لوگ دلی کی باتیں شروع کر دیں ٹھیک ہے نا، وہ بات اور تیسرے اور کرنے شروع کر دیں چھوڑے نا، وہ تو وہ ایک اور بات ہے۔ اب جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے وہ I think she should not be attacked. I ناٹ بی believe. اٹیک، لیکن وہ پالیٹکس کے اندر تو ہے نا، وہ ایئر پیرنٹ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا نقصان ہی ان ان کا کا برانڈ جو ہے نا وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ نواز شریف کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ ان کی فیملی میں تو صرف ایک ہی آدمی ہے میں سمجھتا ہوں جو اس چیز کا اہل ہے، وہ شہباز شریف ہیں، لیکن آیا وقت ہے اس کے لیے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو اپوزیشن کو؟ ایک ویسا وقت آئے گا کہ اپوزیشن کہے گی ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل، اور اپوزیشن کو تو ہے ہی نہیں شریف فیملی، اب ان کا یہ موقف آ رہا ہے، لیکن ادھر بھی نہیں ہے شریف فیملی کو بھی شریف فیملی ایکسیپٹیبل ہے۔ جی، شہباز شریف ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں، ادھر بھی ایک کیمپ بنا ہوا ہے ان کے خلاف، معاف کرنا۔ ہاں یہ میں ویسے ہی میرے جملہ معترضہ تھا، یہ دانیال عزیز کی میں نے کچھ تقریریں سنی ہیں، یہ جو باتیں آج پرسنل قسم کی کر رہے ہیں نا عمران خان کی فیملی کے بارے میں، یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ مشرف کے چپو تھے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے ہیڈ تھے، وزیر تھے ادھر، اب آج کل یہ کر رہے ہیں۔ تو کل کل کو اگر خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ تو کہنا آپ کے منہ میں گھی شکر، مجھے کیا تکلیف ہے، اگر بنتے ہیں لوگوں کے ووٹوں سے بنتے ہیں تو سارا آنکھوں پر، تو دانیال عزیز دھاندلی سے نہیں یا سازش سے یہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں میری، دانیال عزیز اس وقت پی ٹی آئی میں ہوں گے اور یہی کام کر رہے ہوں گے پیپلز پارٹی، اور نواز شریف کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ تو کریکٹر ہی نہیں لوگوں کا کوئی یار۔ نہیں وہ ان کا پرابلم یہ ہے، دانیال عزیز ہوں یا اس طرح کے اور لوگ، ایک ان کے والد صاحب جو ہے نا چودھری انور عزیز گجر فرام شکر گڑھ، ان کا ایک ڈاکٹرین ہے کہ جو رورل بیک گراؤنڈ کے پولیٹیشنز ہیں نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوریڈورز آف پاور میں پھرتے رہیں، پرپیچول ڈانس ہے یار یہ مچھلی ہے جو اقتدار کے پانی سے باہر تڑپتی ہے، ہاں، یہ اس طرح تڑپتی ہیں یہ مچھلیاں، بس ان کا کوئی قاعدہ قانون، لیکن ایسی کئی مچھلیاں ہیں۔ اب آپ میں کس کس کا ذکر کروں آپ لیکن سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گند چھال رہے ہیں، یہ جو لوگوں کے اوپر مڈ سلنگنگ کر رہے ہیں، یہ آ کے سٹک ان کو کرنی شروع ہو جائے گی۔ they don't care, they get away with it. اچھا مجھے یہ بتائیے یار، آپ کے دوست بھی ہیں جہانگیر خان ترین، میں تو کہتا بیبا سیاستدان ہے، وہ بھی اب انہوں نے شہباز شریف کو 10 ارب کا، اور ان کے پاس اتنا اللہ کا دیا ہوا پیسہ، یہ اس طرح کے نوٹس کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں، غلام حسین صاحب، جہانگیر ترین صاحب میرے دوست بھی ہیں، ان کے کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جا رہی ہے، بڑے ایک مربوط قسم کا کیمپین ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ واقعی پاکستان میں سیاست اور کاروبار اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ سیاستدانوں کو لیگل نوٹسز کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ سیاسی معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہی نہیں ہے۔ چلیے ویسے میں 3 چیزوں کو آپ سے جواب مانتا ہوں، ناٹ انڈرسٹینڈنگ اینی سمپتھی اور سپورٹ وی مے ہیو فار اینی ون اور وی مے بی اگینسٹ اینی ون، وہ اپنی پریجوڈیسز کو ذرا ایک طرف رکھ دیں۔ اگر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تو کوئی ورتھی نیم پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کیوں نہیں تیار؟ سب ان کو
ہاٹ پوٹیٹو کی طرح, گرم آلو کی طرح پھینک کے کیوں بھاگ گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے میرے پاس. نمبر ایک. نہیں, ابھی بات ختم کر لی. آج ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمام وہ پہلو جو ہمارے ذہن میں ہیں یا ہمارے علم میں ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں. جی, ان کو ساری سیاسی جماعتیں کیوں چھوڑ گئی ہیں. نمبر دو, تحریک انصاف یا عمران خان کے حلقے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ از آن دی رن, اور کسی وقت کوئی لمحہ آتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے تبدیل ہو جائے گی, ایٹ لیسٹ نواز شریف تبدیل ہو جائے گا, وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور تیسرا, آیا ان کی فوج کے ساتھ جو محاذرہ بڑھ رہی ہے یا پہلے سے قائم اب وہ باہر آ رہی ہے, وہ اس پر بھی یہ قابو نہیں ڈال رہے. یہ کس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف کی عوامی حمایت کوئی نہیں, وہ دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے. تینوں کا جواب دوں گا آپ, بلکہ 4 ہی ہوگی بریک کے بعد. اچھا نہیں, ابھی تو نہیں بریک. میرا خیال ہے کوئی, میں نے آواز سنی کہیں. نہیں, وہ جی تمہیں لمبا ٹائم چاہیے تھا نا سوچنے لیے, کیونکہ ہے کوئی جواب انہوں کا ہے نہیں ہے. ہاں نہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا نا کہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز سوائے شریف, فضل الرحمان کے. ہاں یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے غلام چلیں حسین صاحب, آپ جواب دے دیں. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب فوج کی طرف, جیسے اگست 2014 دھرنے کے وقت آرمی چیف نے جا کے طاہر القادری اور عمران خان سے ملاقاتیں کر کے ان کو قائل کیا تھا کہ بھئی ابھی آپ یعنی استعفے والی بات ذرا رہنے دیں. اب فوج کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیوں کہ آرمی چیف نے کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور اپنے آدمیوں کے اوپر پہلے کارروائی کی ہے, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ ملک سے کرپشن ختم کرنے کے لیے باقی لوگ بھی ایسا کریں. وہ یہ نواز گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اعلان جنگ جو ہے ہمارے خلاف ہے. آپ اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب, وہ اس میں ابھی ایک اور بھی ایڈ کر لیں کہ اب وہ جوڈیشری بھی اس طرح کی یعنی وہ کمپلیسنٹ نہیں ہوگی. ہاں یہ آپ نے پوچھا تھا کہ میاں نواز شریف اتنے آئسولیٹڈ کیوں ہیں. اس کی وجہ ہی ہے اونلی ٹو بلیم ہم سیلف, کہ کسی سے ٹھیک طرح ورتا ہو. ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو واضح موقف ہے کہ ان کو نزدیک تو انہوں نے چھرا گھونپا, ان کو انہوں نے ساتھ دیا ان کا. مولانا فضل الرحمان بھی فیل کرتا ہے یار کہ کبھی ان کا پتہ نہیں لگتا, کبھی یہ امریکی ایجنڈا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باقی تو ایک ایک دو دو پارٹیاں. باقی رہا پی ٹی آئی, وہ تو کھل کے اپوزیشن ہے. ایم کیو ایم بھی یہ فیل کرتی ہے کہ یار انہوں نے ان کو بٹرے کیا کراچی کے حوالے سے, چاہے صحیح یا غلط. تو یہ پولیٹیکلی تو آئسولیٹڈ ہے. پولیٹیکل آئسولیٹیشن کا حال یہ ہے کہ کل جب میاں نواز شریف نے کیبنٹ میٹنگ کی تو انہوں نے اپنے وزراء سے ہاتھ ملایا جا کے. یہ خبر تھی, اس لیے خبر تھی کہ ایسے وزیر بھی ہیں جن کی 7 مہینے میاں نواز شریف سے شیک ہینڈ بھی نہیں ہوا. انفارچونیٹ. تو یہ تو ایک ان کی اپنی آئسولیشن ہے. ان کا سٹائل جو ہے نا وہ مغل اعظم والا ہے, وزیر اعظم والا نہیں ہے. ایک بات. دوسرا, آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کیوں اتنی زیادہ کانفیڈنٹ ہے. پی ٹی آئی ایکسائٹڈ ہے, وہ پہلے بھی ایکسائٹڈ تھے. میرا خیال ہے ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جلسہ کرنا آتا ہے, تحریک چلانے نہیں آتی. میں آپ سے متفق نہیں کہ یہ کوئی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے. یہ جو بات یہ ہے, اگر میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ آئس لینڈ کا جو وزیر اعظم گیا تو ان کی 6% آبادی جو ہے وہ باہر نکل آئی. 6% آبادی ہوتی ہے پاکستان کی, اگر کروڑ سے اوپر لوگ نکل آئے باہر. یہ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ سارے ہی سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں اور یہ کام چلتا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہماری گاڑی کے لیے قیمت بہتر ہو جائے چیزوں کی, یہ وہ. اور آج نواز شریف کا آپ نے دیکھا ہوگا پیغام بھی یہ تھا. تیسرا, آپ فوج کی بات کر رہے تھے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں, بیل آؤٹ کرے گی. آپ نے نوٹس کیا کہ آرمی چیف کی میاں نواز شریف سے اپریل کے اوائل میں ایک ملاقات ہوئی تھی. وہ والی پوزیشن نہیں رہی جہاں کہ ہر روز جپی ڈال رہے ہیں. اب آپ نے ذکر کیا ہے کہ جی انہوں نے احتساب کیا. غلام حسین صاحب لگتا تو یہی ہے لیکن اتنا ایکسائٹ نہیں ہونا چاہیے اس پہ. بات یہ ہے, اگر میں یہ کہوں, نہیں ایک منٹ مجھے ذرا یہ بات مکمل کر, بڑی امپورٹنٹ بات میں کر لوں کہ پہلے وہ تھے سنا کہ 12 فوجی تھے, 2 جرنیل تھے, پھر وہ پتہ لگا 11 ہیں, پھر 8 ہوئے, پھر 8 سے 6 ہو گئے, اور ان کو فل پینشن اور میڈیکل بینیفٹ سے
لٹایا جس طرح بڑے ڈر کے جس طرح. اب وہ کہتے ہیں ہم اپنا احتساب کریں گے. اب آرمی کا بھی بہت بڑا ایک وسیع امپرنٹ ہے. اب جب میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک رواج بن گیا کہ کسی سیاسی حکومت کو چلنا نہ دیا جائے, تو اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی ذرا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی حکومتیں, چاہے وہ پہلے والی پیپلز پارٹی ہے ان کی ہو, وہ کیا کہتے ہیں, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی, کچھ سانوں بھی مرندہ شوق سی کہ نہ انہوں نے کوئی حکومت دی ہے, بھئی آپ کیوں لوپ ہول دیتے ہیں. اب دیکھیں باقی رہا اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ہم بہت زیادہ. وہ یہ بتائیے ہمارا جو بجٹ ابھی آ رہا ہے اس میں کتنی لائنیں ہوتی ہیں, سب سے بڑا جو مد ہے ڈیفنس کا, کتنی لائنیں ہوتی ہیں بتانے کے لیے کہ اس کی کیا تفصیل ہے. اچھا جناب, آپ نے کافی بات کر لی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ فوج ہو سکتا ہے میاں نواز شریف حکومت کو ٹھوٹے مار کے نہ نکالے, جیسے بہت سارے, سن لیں ذرا ایک جسٹ منٹ, ان کو نکالنے میں کوئی تحریک چلائے یا اس کا حصہ بنے یا ان کی خلاف کوئی خدا نخواستہ کوئی سازش کرے, نتھنگ آف دی سارٹ. لیکن فوج جو ہے کرپشن کے معاملے میں میاں نواز شریف کا 0% چانس ساتھ دے گی, کوئی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. غلام حسین صاحب دیکھیں نا, ان کو ساتھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ کرپشن کرتے جائیں؟ نہیں, ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف. وہ ساتھ ہی ہیں. میرا مطلب وہ ایک ادارہ ہے, مطلب آپ لوگوں کو نہیں بلا کے کہنا واٹ ہیو دے گاٹ ٹو ڈو. عمران خان تحریک چلا رہا ہے, اپنے طور پہ چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چلا رہا ہے. اگر وہ نکال دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر 2014 کی طرح ان کو بلایا آپ نے کہ جی آپ عمران خان کو آرمی چیف بلا لیں کہ یار ہاتھ والا رکھو, وہ شاید جائے ہی نہ اور یہ بلائے ہی نہ. میں تھوڑی پناما لیکس کے معاملے تحقیقات کرا دینا, لیکن اجے شریف برادران نو رہن دیو, یہ نہیں ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, بالکل یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. ان کا ایک اور کیلکولیشن ہے جو کہ غلط ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے غرانے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا نا کوئی رویہ فوج کے بارے میں کہ یہ خیال ہے کہ یہ آ گیا نا مئی کا مہینہ, تقریباً جون جولائی کے بعد باتیں شروع ہو جائیں گے ہو از دی سکسیسر آف دی آرمی چیف. یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ لیم ڈک ہو جائے گا. نہیں, یہ ایسی غلط فہمی ہے ان کی, یہ کج فہمی ہے. آرمی چیف از ہیئر اپ ٹل اینڈ آف نومبر, ٹھیک ہے. وین ہی از ہیئر اپ ٹل دا لاسٹ ڈے, اس کا کمان ایسی بات ہو کہ آرمی چیف لیم ڈک ہو جائے تو پاکستان کی جو, یہ تو اندرونی معاملہ ہے, بیرونی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو جائیں گی. وہ لیم ڈک آرمی چیف ہے, ادھر دہشت گرد پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کو تھوڑی ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے. یہ خالی جلسے کرنے کی بجائے کوئی نظر ثانی کرنے میرا خیال ہے ان سے ان کا کام نہیں. ایک میں چیز اور آپ نہیں سارے اس سے ان کا کام نہیں چلے گا. غلام حسین صاحب ایک چیز آپ بھول ہی گئے یار, کتنے سمارٹ لگ رہے ہیں چودھری نثار علی خان. یہاں تو ایک گندا سا کرتا پہن کے اور وگ لگا کے آ جاتے تھے, وہاں تو یار وہ ہی از گیونگ پرائم منسٹریل لوگ, انگریزی سے نیچے ہی نہیں آ رہے. یو این خطاب کرتے ہیں, جا کے ٹریسا مے سے ملتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں اور وہ اسلام اور دہشت گردی پہ لیکچر جھاڑ رہے ہیں. ہی از گیونگ پرائم منسٹریل لکس. نہیں, انہوں نے 3 باتیں بھی کی ہے. آج آپ اتنی میں نے باتیں گنوا دی ہیں, پتہ نہیں لوگوں کو کتنی ان کو یاد رکھ لیں. ایک ان سے سوال کیا گیا کہ چودھری نثار علی خان صاحب آپ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. بھائی اس کا ساتھ ساتھ سوال ہے کہ جس وزیر اعظم کا میں وزیر داخلہ ہوں وہ کہاں جا رہا ہے جو میں نے وزیر اعظم بنا ہے, کوئی ویکینسی ہوگی تو میں بنوں گا. کوئی جواب نہیں دیا. یہ پورس کے ہاتھی ہیں یار. یہ تو نمبر 2 ایک اس کا پلس ہے کہ لوگ اس کو کرپٹ نہیں سمجھتے, معاف کرنا, whether one likes it or doesn't like it. But he has a big problem. وہ 2 MN ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. وہ میں اسی پر آ رہا ہوں. نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ میں قومی مفادات کو ہر چیز پر مقدم سمجھتا ہوں, جس میں پارٹی لائن اور حکومت کی لائن کچھ اور ہو اور میری ڈیفرنٹ ہو تو یہ ہوگا, اور پارٹی میں اختلافات ہیں. اور تیسرا وہ کہ وہ پاکستان کو رخ ہی نہیں کر رہے. یہاں سے گئے تھے ایک جہاز پر عمران خان کے ساتھ, ان کا بھی خان صاحب آپ بھی نہیں, یہاں سے کہہ گئے تھے میں جرمنی جا رہا ہوں, پہنچ گئے لندن.
پھر لندن سے جرمنی گئے, ایک دن کے بعد پھر لندن آ گئے اور امریکہ چلے گئے. پھر امریکہ سے پھر لنڈن, ہوں پتہ نہیں کدھر دا رہو, کدی شملے سے کدی مری جانا, کی پیا کری جانا. تو وہ سمجھتا ہے جیسے وہ جب ان کے پروگرام سے تو لگتا ہے there is no crisis in پاکستان. اسی طرح یہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جلال جیلانی مرحوم جب نواز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے نا, تو میں نے کہا کس کو بنوا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں یہ. اچھا میں اس کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور چوئی نثار کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ایک دو اور آپ کے دوست ہیں ان کی بات کرنی آفٹر شارٹ بریک. پارٹی کے اندر کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے. اس پارٹی کے اندر عمران خان چیئرمین ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے سرکولر جاری کیا ہے, کسی نے پارٹی کے خلاف اب جا کے میڈیا پہ بات کی, اس کی فوری طور پہ ممبرشپ میں سسپینڈ کروں گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, رسی ہر شک نہیں ہے کہ عمران خان کے فیصلے پر ناز چودھری سرورت اثر انداز ہو سکتا ہے, نہ جانے کیا آنے والے انتخابات میں مجھے ٹکٹ ان حضرات نے دینا ہے. میں اس دن طاقت سے خیر بات کہہ دوں گا جس دن مجھے ان کے سامنے ٹکٹ کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے. سب میں دوستی ہو گئی ہے. شفقت محبوب اور چودھری سرور میں دوستی ہو گئی ہے. جہانگیر ترین اور شاہ محمود میں دوستی ہو گئی ہے. تو یہ میرے خیال میں پیناما پیپرز ہماری پارٹی کو بڑا فائدہ پہنچا گئے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیے یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے. وہ کہتے ہیں کوئی گروپ نہیں ہے, صرف عمران خان ہے. وہ بھائی ایسی بات ہے تو پھر آپ دوستی کس کی کرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پیناما پیپرز کی وجہ سے دوستی ہو گئی ہے, سارا کچھ ہے. یہ اچھی بات ہے. اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ چودھری سرور آج لندن جا رہے تھے, اب نہیں جا رہے. یہ بات اگرچہ غلط تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, یقیناً نہیں جانا تھا. آج میری اور آپ کی ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے. لیکن ایک کرائسس ضرور موجود ہے پارٹی کے اندر, اور یہ گروپنگ بھی موجود ہے, اور یہ خان صاحب نے ان کی صلح کرا دی ہے. لیکن یہ دلوں کی قدورتیں جو ہے نا سیاست کے اندر, یہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی. آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس طرح نثار علی خان کا پھر ذکر آ جاتا ہے. نثار علی خان اور خواجہ آصف کی کم از کم 5 سال سے بول چال بند ہے. تو پھر کوئی کام چل رہا ہے گورنمنٹ کا, اسی لیے یہ حال ہے. اسی لیے نواز شریف گورنمنٹ از ان ٹربل. یہ خان صاحب کو جو اپنے الیکشن کے بارے میں اسٹریٹجی ہے نا, اس کو کوئی تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کہہ دینا کہ جی پاناما پیپر جو ہے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ اختلافات جو ہیں یہ پھر ایک دفعہ اوبر کر سامنے آ سکتے ہیں. یہ لوز اینڈ پر جو چھوڑ رہے ہیں نا, جو اگر ڈسپلن نہیں ہے, اس کے بعد پارٹی کے اندر الیکشن کوئی قومی الیکشن تو نہیں ہے, یا بین الاقوامی کوئی الیکشن ہو رہا ہے کہ جناب محاذ بنے ہوئے ہیں, کیمپ لگے ہوئے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, ووٹر خریدے جا رہے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو یار, آپ ایک پروگرام, ایک پارٹی لیڈر عمران خان کی قیادت میں آئے ہو, مطلب کیا ہے تمہارا؟ بھائی ہوتا یہ ہے کہ یونٹ سے شروع ہوتا ہے اور چیئرمین تک جاتا ہے, اور ایک طریقے سے آپ الیکشن کرتے ہیں. یعنی جو نمبر 1 پر آیا وہ صدر بن گیا, جو نمبر 2 پر آیا سیکرٹری بن گیا. غلام حسن صاحب یہ ایک اور میں اس وقت ختم ہو رہا ہے ایک بات کرنا چاہتا تھا, کل بھی رہ گئی تھی. بھئی ایک سب سے جو لوز اینڈ ہے نا ہمارا یہ ہے کہ سی او ڈی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ایک کرپشن کے خلاف باڈی بنائیں گے, وہ نہیں بنائے گی. اور پھر یہ 8 سال سے ایک ایسا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہا ہے کہ اسی قانون کے اکاؤنٹیبلٹی کا. نیب ایک انتہائی ناکام اور ادارہ ہے. اس کا کام صرف ایک تھا, پیٹریوٹس پیدا کرنا, پی ایم ایل کیو پیدا کرنا. مشرف نے اس لیے بنائی تھی, اس کا کام ہے. یہ گندے انڈے جمع کرنے. اب دیکھیے یہ کامران کیانی والا جو کیس ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی کامران کیانی جو ہے اس کو ہم نوٹس بھیجتے ہیں تو اس کی فیملی واپس کر دیتی ہے, لیکن ہم ان ٹچ ہیں اس سے. بھائی آپ ریڈ وارنٹ کیوں نہیں جاری کرتے؟ ہمیش خان کو لینے کے لیے تو آپ نے ریڈ وارنٹ جاری کیے. پھر وہ ایک اور صاحب تھے, کیا نام تھا, توقیر صاحب تھے, جو توقیر صاحب کو لے کے آئے جی او جی ڈی سی والے. تو بھائی اس سے 4 بلین کی پلی بارگیننگ مکمکا کر رہے ہیں. ادھر ان کے بیٹے کو محمد ارشد کو انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں. کس کے بیٹے کو؟ یہ جو ان کا جو ایڈن جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے. مقصد ہے یہ کیا کر رہی ہے نیب, مطلب کس قسم کی یہ
احتساب ان سے ہو سکتا ہے. اب اتنے نام آپ لیتے رہتے ہیں, اس دن بھی آپ نام لے رہے تھے. ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے. چلیں آج ایک جو آخری ایک مطلب پھر کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ منڈے کو بات کریں گے. ایک جواب آپ دے دیں 2 ٹوک. میں اس وقت ان دی گیون سرکمسٹانسز انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے حالات کا جوں کا توں کا سٹیٹس کو ایز اٹ از رہتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ حالات تو ایسے کبھی نہیں رہیں گے. ثبات ہے تغیر کو ایک زمانے میں کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں میں صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا شعر, لیکن یہ کہ چینج جو ہے وہ ایک ڈائنامکس اس کی ہوتی ہیں, وہ چینج تو آتا رہتا ہے. لیکن میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ یہ جو بھی چینج ہو یہ سیاسی ہوگی سیاسی. چلیں اب منڈے کو انشاءاللہ. ناظرین, ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج ہم نے ذرا حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا ہے اور مختلف آپشن جو ہیں وہ ان کا جائزہ لیا ہے. ایک آپشن ہمیں نظر نہیں آ رہی انڈر دا سرکمسٹانسز کہ میاں نواز شریف کو کوئی غیر سیاسی طاقت بیل آؤٹ کرے گی. ان کی اپنی سیاست یا ان کی اپنی سیاسی طاقت ان کو بیل آؤٹ کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ان کو اگریسو پوسچر اختیار کرنے کے علاوہ کچھ سیاسی سوجھ بوجھ, بصیرت اور اپنی ٹیم پر نظر ثانی, اور اگر اپنی ذاتی قربانی بھی دینے پڑے اقتدار کی تو دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیونکہ معاملات جو ہیں اس کی سنگینی کا کم از کم ان کو تو احساس ہے, اگر حکمران جماعت کو نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو.